اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابہ کا واقعہ آتا ہے. وہ 2 صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے دونوں، اور دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے. یعنی دوست ایسے تھے کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی تھی. تو ان کے لیے آتا ہے کہ جب وہ ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے ایک پریکٹس ایسے شروع کر دی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انکریج بھی کرتے تھے نیکی کرنے کے لیے، کہ اب ہم نماز پڑھیں گے، اب ہم یہ والی سورت پڑھیں گے، اب ہم اس سورت کو حفظ کریں گے، اب ہم اتنے نوافل پڑھیں گے. ایک دوسرے کو انکریج بھی کرتے تھے اور نیکیوں میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک دوست نے 5 وقت کی نمازوں میں لمبی صورتیں پڑھنی شروع کر دیں سنتوں میں، تو دوسرا اس سے بھی لمبی صورتیں پڑھتا تھا. ایک نے تہجد پڑھنی شروع کی تو دوسرے نے تہجد لمبی پڑھنا شروع کر دی. ایک نے روزہ رکھا پیر کا تو دوسرے نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا. یہ ان کا معمول تھا. یہاں تک آتا ہے کہ ایک نے پیر اور جمعرات ریگولر روزہ رکھنا شروع کر دیا تو دوسرے نے صوم داؤد رکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈیز میں اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اتنا زیادہ نیکیوں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا کرتے تھے، ناٹ ود اے جیلسی بٹ ود اے پیور ہارٹ. جہاں سچی محبت ہوتی ہے نا وہاں جیلسی کبھی بھی نہیں آتی. جس انسان کی محبت کو آپ نے گیج کرنا ہے نا کہ مجھے اس انسان سے سچی محبت ہے یا نہیں، یا اس انسان کو مجھ سے سچی محبت ہے یا نہیں، آپ دیکھ لیں وہاں حسد کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. ماں اپنی اولاد سے حسد کرتی ہے؟ ماں اپنی اولاد سے کبھی حسد نہیں کر سکتی. شوہر اپنی بیوی سے حسد کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اٹس اے کروڈ فیکٹ بٹ اٹس اے فیکٹ. سب نہیں کرتے، اللہ کے بہت نیک بندے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں. تو فوراً ہم بیلنس بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. ظاہری بات ہے آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ آپ سے جیلس نہیں ہوں گے، یہ تو ڈن ڈیل ہے، کنفرم. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے. خود ہو سکتا ہے جاب پر ہوں، خود ہو سکتا ہے اپنے بزنس پر ہوں، خود ہو سکتا ہے اپنے کسی کام پر ہوں. ان کو قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. آپ کہنے ان کا کون سا دل کرتا ہے؟ ایسے مت سوچیں. اگر ان کا دل نہیں کرتا پھر بھی وہ آپ کو نہیں روک رہے، کچھ تو خیر ہے ان میں، کچھ تو خیر ہے ان میں. اپنے آپ کو ہم ان کی جگہ رکھ کے سوچیں، اسٹینڈ ان دیئر شوز. ہمیں نہ اسلام کا احساس ہوتا اور ہمارے شوہر سب باجماعت نماز پڑھنے والے بن جاتے، داڑیاں رکھ لیتے، آدھی سے زیادہ عورتیں بھاگ جاتی چھوڑ کے. تو سلام کریں ان کو جا کے، آج ڈبل سلام کیجیے گا. اچھا حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو. بعض اوقات مرد دین میں آگے بڑھ نہیں رہے ہوتے، یا وہ دین میں اپنی محبت اور وفاداری شو نہیں کر رہے ہوتے، مگر اگر بیگم کو نہیں روک رہے اپنی اور بیگم کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں، نہ صرف بڑھنے دے رہے ہیں ریسورسز بھی دے رہے ہیں، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ایسے شوہر کے اوپر، اور اس کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے. ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں؟ بڑی کوفت ہوتی ہے. آپ کو کیوں کوفت ہو رہی ہے؟ آپ کو نماز پڑھنے کی کیپیسٹی میں کلاسز میں بھیج کے انہوں نے اس قابل بنا دیا نا، ذریعہ بن گئے کہ آپ 5 وقت کی نمازی بن گئی. اب آپ پر محبت کا تقاضا ہے، اگر آپ واقعی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، آپ ان کے بارے میں ان کے لیے ڈبل اللہ سے دعائیں مانگیں. استانی مت بنے ان کی. استانی بنیں گے تو اور دور بھاگیں گے وہ آپ سے. آپ کو ضرورت نہیں استانی بننے کی. اگر ان کی اماں حیات ہے ان کی اماں پر ڈال دیں ذمہ داری. وہ ان کی اماں کا کام ہے ان کی تربیت کریں. آپ شوہروں کی تربیت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، آپ اولادوں کی تربیت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ آپ کو الحمدللہ نیکی کرنے والے، نیکی میں کمپیٹ کرنے والے سچے رشتے مل جائیں. اگر نہیں بھی ہیں ان کے حق میں دعا کریں. لیکن اگر آپ نے محبت کو اصل میں ایک کرائیٹیرین اور فلٹر لگا کر چیک کرنا ہے کہ کس کی محبت بہت جینوئن ہے، وہ انسان جو آپ سے محبت میں سچا ہے وہ آپ سے کبھی حسد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے ماں اور اولاد کی مثال دی جاتی ہے کہ ماں کبھی بھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتی. کیا اولاد ماں سے کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اولاد ماں سے کر سکتی ہے. ماں واحد رشتہ ہے جو اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتی ہے. ہاں ایکسیپشن ہوتے ہیں رولز کے، یہ بھی یاد رکھیں. کوئی آپ میں سے آ کے بھی سوال جواب میں کہہ دے کہ نہیں ہمیں تو لگتا ہے ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے. ہمیشہ جہاں رولز ہوں گے وہاں ایکسیپشنز ہوں گے. لیکن اللہ نے جو تخلیق کی ہے نا، عورت جس کو اللہ نے ووم دے دیا ہے وہ ابھی اپنی اولاد سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی جیلسی نہیں رکھتی. تو یہ دونوں دوست تھے، سچی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے اور جینوئنلی ایک دوسرے کو نیکیوں میں کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک غزوے کا واقعہ آیا، ان دونوں کو غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں ساتھ ساتھ تھے.
جیسے جیسے دشمن کا حملہ بڑھتا گیا تو ظاہر ہے وہ جنگ میں پھر آپ وہ ذہن تو آپ کا کام پر ہوتا ہے نا، پھر آپ کا دوستیوں پر تو ذہن نہیں ہوتا، کام کے ٹائم پر آپ کا ذہن کام پر ہوتا ہے. تو وہ جنگ کی جیسے جیسے انٹینسٹی بڑھی، دونوں الگ الگ ہو گئے. اب ان میں سے ایک کو قیدی بنا لیا دشمن قوم نے، ان صحابی کو قیدی بنا کر وہ ان کو لے گئے. اور اب ان صحابی کو معلوم تھا کہ الٹیمیٹلی ان کو ظاہر ہے ان کو مار دیا جائے گا. تو جو مشرک کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں سپاہی، وہ ان کی زنجیریں ٹائٹ کر رہے تھے. تو جب ان کی زنجیریں ٹائٹ کر رہے تھے تو یہ مسکرا رہے تھے. تو وہ جو سولجر تھا، سپاہی تھا، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ واٹ ہیپن؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے چڑ کے نہیں انسان بولتا ہے، کوئی آپ کو چڑھانے کی کوشش کر رہا اور آپ بالکل ریلیکس بیٹھے ہوں تو سامنے والا جو ہے اس کو تو ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے. ان کو کیا ہو گیا؟ ہم تو چڑھا رہے ہیں، یہ تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو اسی طرح سے یہ جو سپاہی تھا اس کو بھی پوک کر دیا انہوں نے. تو جب انہوں نے پوچھا تو صحابی نے کہا کہ آج میں نے اپنے دوست کو بیٹ کر دیا اس لیے کہ آج میں اس سے پہلے جنت میں پہنچوں گا. بس اتنا جملہ انہوں نے بولا، آج میں نے اپنے دوست کو نیکی میں بیٹ کر دیا اس لیے کہ میں اس سے پہلے جنت میں پہنچوں گا اور میں شہید ہوں گا. تو سپاہی ان کی شکل دیکھنے لگ گیا. سپاہی نے کہا حیرت ہے، تم سے پہلے میں نے جس کو مارا ہے اس نے بھی یہی جملہ بولا تھا. نیکیوں میں بیٹ کرنے والے، واقعی ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے، ان کو ایک دوسرے سے مقابلہ صرف اور صرف جینوئنلی یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اجر کما لیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ ان دونوں کی جنت میں ملاقات کرائے گا.